السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا لیسن قرآن کی تفسیر کا لیسن نمبر 45 ہے اور سورہ النساء کی آیت نمبر 114 114 پر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں پہنچے ہوئے تھے لا خیرہ، نہیں کوئی خیر۔ اچھا، یہ خیر تو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، کوئی بہتری، کوئی اچھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن خیرہ را پر زبر ہے، اس لا کے بعد جو اسم ہے اس کے آخر میں زبر آتا ہے تو وہ کیا مطلب دیتا ہے؟ مکمل نفی کرنی ہو تو پھر خیر کے را پر زبر لگانی پڑتی ہے۔ لا خیرہ یعنی ذرا سی بھی خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فی میں کثیر، کثیر تعداد ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، کثیر تعداد، کثیر کا معنی وہی ہوتا ہے زیادہ، اکثر۔ فی کثیر من میں نجواہم، ان کے نجوا میں، ان کے بہت سے نجوا میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ تو نجوا کیا ہوتا ہے؟ نجوا کہتے ہیں سرگوشی کرنا یا اپنے ایک دوسروں سے الگ ہو کے کوئی بات کرنا، تو یہ اس کو نجوا کہتے ہیں عربک میں۔ نجواہم، ان کے نجوا میں، ہم کا مطلب ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، الا مگر من جو یعنی کہ جو نجوا کرے، جو سرگوشی کرے، امرا کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے حکم، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر حکم کے معنی میں نہیں ہے۔ من امرا بصدقتن، صدقتن صدقے کا، اب یہ با زائدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو لوگوں کو صدقہ دینے کے لیے ترغیب دے، ٹھیک ہے، او یا معروف نیکی، معروف کوئی بھی کام، نیکی کا، اچھا بھلائی کا کام جس کو لوگ پسند کرتے ہو اس کو معروف کہتے ہیں۔ تو یا نیکی کا حکم دے یعنی کہ نیکی کے لیے ترغیب دے، او یا اصلاح کرنا، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا اصلاح کرنا، تو اصلاح کرنے کے لیے بین الناس، لوگوں کے درمیان، بینا کا مطلب درمیان، الناس لوگوں کے۔ تو یعنی کہ یہ تین چیزوں میں نجوا جو ہے اس میں خیر ہو سکتا ہے، ورنہ ان کی نجوا میں، ان کی سرگوشیوں میں، ان کے چھپ چھپ کر باتیں کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے یہاں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن، اور جو یفعل کرے، ذالکا یہ کام سے مطلب یہ تین کام جو اوپر ہیں، امر بالصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس، یہ جو تین کام اوپر بتائے گئے، اگر ان کاموں کو بھی انسان کس لیے کرے، ومن یفعل کرے ذالکا یہ سارے کام، ابتغاء بغی سے ہے، اور بغی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، تلاش کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جو یہ کام کرے چاہنے کے لیے، مرضات رضامندی، رضا مرضی کی جمع ہے، مرضات اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی چاہے، اللہ کی رضا چاہے، مرضات اللہ، فسوفا تو ان قریب، سوفا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، پس نؤتیہ ہم دیں گے اس کو اجرن اجر، عظیم بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی خیر نہیں ہے ان کے سرگوشیوں کرنے میں، اور ان کے کا مطلب ہے کہ یہ جو پیچھے ہم نے جن لوگوں کے بارے میں پڑھا کہ ایک شخص نے چوری کی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک نے چوری کی اور پھر کیا کیا، اس چوری کے مال کو یہودی کے گھر میں ڈالا اور اپنے دوسرے بھائیوں اور کزنس کو، اپنے خاندان والوں کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو کنونس کیا کہ چوری اس یہودی نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انہوں نے سرگوشی کی تھی، جو پلاننگ کی تھی، پلاٹنگ کی تھی یہودی کے خلاف اپنے جرم کو ڈالنے کی،
تو اس سے تعلق ہے یہاں پر کہ جو بھی کچھ انہوں نے پلاننگ کی چھپ چھپ کر، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ اپنا جرم کسی اور پہ ڈال دے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے چھپ چھپ کے یہ باتیں سب کچھ کرنا، پلاننگ کرنا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ قرآن جو ہے وہ عام، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک واقعہ ہو گیا اور یہ آیت اس کے بارے میں آ گئی اور بس اس کا آئندہ کوئی مقصد نہیں ہے، نہیں، قرآن کی آیتیں ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو حکم تو عام ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، جب بھی یہ سچویشن آئے، اس طرح کی کوئی بھی سچویشن پہ فٹ آتا ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا شان نزول وہی واقعہ ہے پرانا کہ جس کے اوپر پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے چوری کر کے دوسروں پر الزام لگایا تھا اور اپنے بھائیوں کو، اپنے کزنز کو پلاننگ کر کے لے آیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کر کے اس یہودی کو مجرم ٹھہرا دے اور ان کو سزا دے۔ مگر عام حکم اس کا کیا ہوا کہ یہ جو سرگوشی کرنے کی بات ہوتی ہے، لوگ چھپ چھپ کر پلاننگ کرتے ہیں، اس میں کبھی کوئی خیر نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ یہ سرگوشی تین میں سے کسی مقصد کے لیے کی جائے، یا تو صدقہ، کسی کو صدقہ دینے کے لیے چھپ کر صدقہ دینا ہے، یا چھپ کر کسی کو صدقے کے لیے ابھارنا ہے کہ تم بھی دے دو، یہ اچھا کاز ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ تو ایک اس کے لیے ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بھلائی کا کام ہے، اچھا کام ہے، کسی کو کنونس کرنا ہے تو آپ اس سے چھپ چھپ کر اس کو کوشش کریں، سب کے سامنے کہنا مناسب نہیں ہے تو آپ اس کو چھپ کر کنونس کریں کہ یہ تم کام کر لو۔ اسی طرح دو مسلمان لوگوں میں، دو پارٹیز میں، یا دو لوگوں میں، یا خاندان کے دو افراد میں، دو خاندانوں میں اگر جھگڑا ہے تو پھر اس جھگڑے کی اصلاح کرنا، اور ان تینوں کاموں میں بھی مقصد کیا ہو، صرف اللہ کی رضا ہو۔ دیکھیے بعض اوقات انسان اچھے کام کرتا ہے مگر اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ اللہ مجھے اجر دے گا، وہ اچھا بننا چاہ رہا ہوتا ہے، اپنے کوئی اور مقاصد کے تحت اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ نیتوں سے معاملہ کرتا ہے تو اس میں بھی شرط لگا دی کہ اگر نیت خاص طور سے ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، میں اس کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر بہت بڑا دے گا۔ تو یہ تو آیت کا ترجمہ تھا۔ اب تھوڑا سا ہم اس کی تفصیل کو دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ شان نزول پیچھے سے تعلق ہے اس کا، کہ انہوں نے سرگوشی کر کے جو پلاننگ کی تھی اس پر ہے۔ ایک ایک پوائنٹ کو ہم اگر دیکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر صدقے کے لیے کسی کو کنونس کرنا، اس سے چھپ چھپ کے اس کو سمجھانا، اس کو انکریج کرنا، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے حکم، اس کے لیے ایک حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بھی بہت پہاڑ جتنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ صرف ایک کھجور بھی اگر انسان دے سکتا ہے لیکن اس کی نیت کیا ہے، خالص اللہ کے لیے، تو اللہ چاہے تو اسے اتنا اجر و ثواب دے دے کہ ایک بہت پہاڑ کے برابر دے دے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ پھر دوسری کاز، معروف اچھی نیکی کے کسی کام کے لیے کسی کو کنونس کرنا، اس کے لیے چپکے سے اس پہ بات کرنا، تو اس کے لیے ہمیں اس کی دلیل ہمیں اور کہاں ملتی ہے، سورہ عصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ہر انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ ہم جو اپنا دنیا میں وقت گزار رہے ہیں، ہمارا سارا کا سارا وقت خسارے میں جا رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اپنا قیمتی وقت لوز کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ وقت آخرت کی کمائی کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے، تاکہ ہم آخرت کی اچھی زندگی کما لیں اس دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی زمانے کی کہ یہ زمانہ تو گزر رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ زمانہ گزر رہا ہے، اور جیسے ہم جانتے ہیں، دیکھیں دن کہاں آتا ہے، رات کہاں ہو جاتی ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں 10 کام اور 2 کام ابھی ہوئے ہوتے ہیں اور دن پورا ہو جاتا ہے، سال مہینے سالوں میں، سال صدیوں میں ایسے جا رہے ہیں جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔
تو انسان اگر پیچھے مڑ کے دیکھے کہ ہم نے اتنا وقت زندگی کا گزار لیا، ہماری جو مہلت کا وقت تھا دنیا میں آخرت کمانے کا، اس میں ہم اگر یاد کرنا چاہے کہ اچھا ہم نے کتنا وقت آخرت کمانے میں گزارا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزارا، تو ہم ڈر جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں لگے گا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک، پتہ نہیں کل ہمارے دروازے پہ موت کھڑی ہو ہم کیا کریں گے۔ تو والعصر، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو زمانے کی قسم دے کر فرمایا کہ یہ سارے انسان اپنا وقت گزار کے خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور خسارہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کوئی اپنا تجارت کرتا ہے اور وہ اپنا مال بھی لوز کر دیتا ہے آخر میں، تو مکمل خسارہ، مکمل نقصان ہو جاتا ہے اس کا۔ تو بس یہی حال انسان کا ہے، انلیس کہ وہ انسان ایمان لے آئے اللہ پر اور نیک اعمال خود بھی کرے اور دوسروں کو حق بات کی تلقین کرے، دوسروں کو صبر، اور صبر جو ہے صرف صبر یہ نہیں ہے کہ بھائی اچھا نقصان ہو گیا تم صبر کرو، یہ نہیں۔ صبر کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہمیں فرض کی گئی ہے ان عبادات کو کرنے میں ہمیں جو بھی تکلیف ہوتی ہے، جو ہمیں انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ہمیں جو آرام اپنا چھوڑنا پڑتا ہے اس پر صبر کرے۔ انسان اپنے جو بھی چیزیں گناہ کے کام ہے مگر ہمارے نفس اس کو ہمیں کھینچتا ہے، یا گناہ کے کام ہے یا بیکار فضول کام ہے جس سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، مگر ہمارا نفس ہمیں ان کی طرف کھینچتا ہے، تو انسان اس پر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کاموں سے خود کو روکے، اس کے لیے صبر کرے۔ پھر اللہ کی مرضی کے مطابق جو کچھ ہو رہا ہے تو پھر اللہ کی مرضی پر خوش ہو جائے، جو بھی حالات ہم نے اپنی پوری کوشش کی، اب اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا، جو حالات ہمارے آئے ہمارے سامنے اس پر صبر کرنا۔ تو یہ چیزوں کے لیے ایک دوسرے کو سمجھانا، ایک دوسرے کو ابھارنا، تو یہ نیکی کے کام ہے۔ تو ان کاموں کے لیے اگر انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، لوگوں کو چھپ کر بھی کنونس کرتا ہے، لوگوں کو سامنے بھی کنونس کرتا ہے، تو یہ سارے خیر کے کام ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ پھر تیسری بات ہے او اصلاح بین الناس، اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا، ٹھیک ہے، یہ والا حصہ، او اصلاح بین الناس۔ تو دیکھیں ہمارے آس پاس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہماری قوم میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں اختلافات ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر جگہ سکون ہو، اطمینان ہو، لوگ مل جل کے رہیں۔ تو جب یہ انسان، جو لوگ بھاگ دوڑ کر کے لوگوں کے درمیان اصلاح کراتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجات الصیام والصلاة والصدقۃ، قالوا بلی، قال اصلاح ذات البین، قال وفساد ذات البین هی الحالقہ۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی میں اور مسند احمد میں ہے یہ حدیث۔ اس کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ سب سے فضیلت والی چیز، جو کہ روزے رکھنے سے، نماز پڑھنے سے، صدقہ دینے سے زیادہ فضیلت والی چیز کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا ضرور اللہ کے رسول، آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان اصلاح فرمانا، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، لوگوں کے درمیان سے جھگڑے دور کرنا، یہ جو ہے وہ ان نیکیوں سے بھی بڑی چیز ہے جو انسان نماز پڑھ کے کمائے گا، یا انسان نفلی نماز سے مطلب ہے، ٹھیک ہے، فرض نماز اور فرض روزے تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، مگر ایک انسان ہے جو دن رات نفلی نماز میں، نفلی روزوں کی فکر کرتا ہے، نفلی صدقات کی فکر کرتا ہے، مگر وہ دوسروں کے معاملات سے بولتا ہے یہ میرا بزنس نہیں ہے، اور وہ الگ تھلگ رہتا ہے،
دوسرے کے معاملات کی طرف ذرا بھی کوئی کوشش نہیں کرتا کہ لوگوں کے درمیان آپس میں پیار محبت ہو، لوگوں کے درمیان دشمنیاں ختم ہو، تو پھر ایسے انسان کے مقابلے میں اس کا اجر زیادہ ہے جو کہ دیکھتا ہے کہ بھئی خاندان میں کہیں جھگڑا ہو رہا ہے، لوگوں میں ناراضگی ہے، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں کہیں دو مسلمان بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، یا کئی بڑے دو گروہوں میں جھگڑا ہو گیا، اور وہ لگا رہتا ہے ان کے درمیان اصلاح میں اپنا وقت گزارتا ہے، تو وہ زیادہ اجر کمائے گا۔ اور پھر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ جو اس کے مقابلے میں جو دو لوگوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان فساد کرتا ہے، ایک ہوتا ہے نمیمہ۔ نمیمہ ہوتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، اور اس سے انسان کے اندر فتنہ ہوتا ہے۔ وہ دیکھو تم کو پتہ ہے فلاں تمہاری یہ بات کر رہا تھا، تم کو کچھ پتہ ہے وہاں پر یہ ہو رہا ہے تمہارے خلاف، اس طرح کی جو خبریں دیتے ہیں لوگ اور بات کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، تو وہ فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو فساد لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ہلاک کرنے والی ہے، یعنی کہ انسان اگر فساد کی کاز بنتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو دوسری جگہ یہ بھی کہا گیا دوسری حدیث میں کہ اگر اصلاح کے لیے اصلاح کرانے والے کو جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، لیکن اس کا پرپز یہ ہے کہ کسی طرح میں ان کے جھگڑے کو ختم کروں، اور ایک کچھ حقیقت کے خلاف باتیں بھی کرتا ہے کہ دیکھو فلاں تمہاری ہمیشہ اچھی بات کرتا ہے، حالانکہ اس بندے نے اچھی بات نہ کی ہو، لیکن ہم کہے کہ فلاں تو کوئی تمہاری کبھی کوئی برائی نہیں کرتا، تمہارے لیے اچھا سوچتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس طرح سے انسان اگر دونوں کے درمیان کا ٹینشن دور کرنے کے لیے، دونوں کو ایک طرف ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے اس طرح کی بات بھی کرتا ہے، تو اس کو جھوٹ نہیں، اس کا جھوٹ کا گناہ نہیں ملے گا اس کو، بلکہ اس کو اصلاح کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا، یعنی کہ اچھی بات کہے دونوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے، اور کوئی جیسے فلاں نے فلاں جگہ پہ پتہ ہے تمہاری تعریف کی تھی، یا ایسا کیا تھا، یا اس طرح سے کہ جس سے دل نرم ہو اور لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جائے، تو یہ اس کو جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا۔ جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اچھی بات پھیلاتا ہے یا اچھی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں کہلاتا۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ تو یہ تین باتوں میں اگر انسان بزی ہے، وہ تین کیا ہے؟ امر بالصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس۔ تو اس میں انسان اگر چھپ کر بات کرتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ زیادہ تر اس میں ثواب کا چانس ہے۔ پھر سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہاں پر کیا بات کہی گئی کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم اور زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشی نہ کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کے لیے سرگوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا، بے شک سرگوشی شیطانی کام ہے تاکہ ایمان والے مغموم بنے، حالانکہ یہ چیز اللہ کے حکم کے بغیر انہیں قطعی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ پس مومنوں کی طرف کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہمیں کچھ یہ سیم ہی مضمون ہے مورلیس، مگر یہاں پر ایک اور بات جو ہمیں اہم پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب سرگوشی کرتا ہے تو یہ اس کے ذریعے شیطان دوسرے کے دلوں کے اندر غم ڈالتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، اب 2-3 لوگ چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں تو دوسرے آس پاس والوں کو شامل نہیں کر رہے،
تو اس سے دوسرے مسلمانوں کے دل خراب ہوتے ہیں. یا تو کسی کو یہ شک ہوگا کہ پتہ نہیں میری بات نہ ہو رہی ہو، یا پھر انسان اس طرح سے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پارٹی میں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں ذرا سا اپنی بڑائی ظاہر کرے کہ ہمارا تو ایک جتھا ہے، ہم تو ایک گروپ ہے، ہمارا بڑا گروپ ہے. تو وہ اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کہ چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں یا الگ تلگ ہو کے بیٹھے رہے ہیں. تو یہ چیزیں مومنوں کا طریقہ نہیں ہے. اس سے شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں غم ڈالتا ہے. ایک بخاری کی حدیث ہے کہ جب 3 آدمی ہو تو آپس میں سرگوشی کر کے بات نہ کرے، کیونکہ تیسرے کو اس سے غم پہنچے گا. تو اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کوئی محفل میں ہے تو پھر سارے مسلمان ہی ہیں تو پھر ہم اپنا جتھا، اپنا گروہ کو الگ الگ کر کے نہ رہیں، بلکہ ایک طرح سے سب سے اچھی طرح سے ملے، سب میں خیر پھیلائیں. اس سے ہماری وجہ سے دوسروں کو خوشی ہوگی. دیکھیے بعض اوقات ہم صرف ہنس کر کسی سے سلام بھی کرتے ہیں نا تو کسی کا دل بڑھتا ہے. بعض اوقات محفل میں بعض لوگ آگے ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی لوگ جانتے نہیں ہوتے، اب سب ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، اپنے اپنے گروپ میں بزی ہیں، اور وہ بندہ بڑا میزریبل فیل کرتا ہے اندر سے. تو ایسے میں اگر کوئی جا کے ان کو ذرا سا 2 منٹ ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان سے مسکرا کے بات کرتا ہے، تو وہ بھی پارٹ آف دا گروپ محسوس کریں گے کہ ہاں میں بھی یہاں پر ویلکم ہوں. اور آپ جو خوشی ان کو دیں گے انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا. یہ بڑا نیکی کا کام ہے. انسان ایک مسلمان ہمیشہ اس کا اخلاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں خوشی بانٹتا ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جس میں ہمیں کچھ بھی نہیں خرچ کرنا پڑتا، صرف کانشیس رہیں اگر ہم تو انشاءاللہ ہم اس کا جو ثواب کما سکتے ہیں. آخر میں بس یہ غور کریں، اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر ان کے لیے ہے. تو اس کو ذہن میں رکھا کریں انشاءاللہ، اور اپنے اندر یہ بات ڈالیں کہ کوئی بھی لیفٹ آؤٹ نہ فیل کرے. اصل مقصد یہ ہے کہ سرگوشی سے اگر آپ ایک تو پلاٹنگ کر رہے ہیں کوئی غلط بات کی، وہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، لیکن آپ پلاٹنگ نہیں بھی کر رہے ہیں مگر صرف اپنی گروپ بازی کر رہے ہیں تو بھی آپ اگر اس سے بچیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. اور یہ کوئی بہت بڑی قربانی نہیں ہے، مگر اس سے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب، عظیم اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يُشَاقِقْ، جو شق کہنا ہوتا ہے پھاڑنا کسی چیز کو. شق القمر، قمر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شق القمر. تو وَمَن يُشَاقِقْ، جو مخالفت کرے گا یعنی کہ الگ سے ٹکڑی ہو جائے گا، الگ جماعت بنا لے گا. تو جو مخالفت کرے گا الرسول، رسول کی، من بعدی، بعد اس کے، ما جو، تبینہ، بیان سے ہے، واضح ہو کر دیا، واضح ہو گئی، لہو اس کے لیے، الہدا، ہدا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اللہ کا پیغام آیا، اللہ کی ہدایت آئی، قرآن، حدیث، دین کا علم آ گیا. تو جس کے پاس ہدایت آ گئی، جس کے پاس دین کا علم آ گیا، اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک الگ پارٹی بنائے گا، اپنی الگ سے ایک جماعت بنا لے گا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے الگ ہوگی، خلاف ہوگی. تو اس کا کیا ہے، وہ کیا چاہنے کے لیے ایسا کرے گا، وَيَتَّبِعْ، وہ پیروی کرتا ہے، غیر سبیل المؤمنین. پہلا کام، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، آپ کی سنت کے خلاف، آپ کے بتائے ہوئے دین کے خلاف اپنا کوئی گروہ بنا لیتا ہے، اس کے مخالفت چاہتا ہے، یا وہ پیروی کرتا ہے، یتبع غیر سبیل المؤمنین، غیر سوائے، سبیل راستہ، المؤمنین، مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈتا ہے، نولیہ، ہم، نون سے ہم، ولی، پھیر دیں گے، ہی اس کو، ما تولا، جس طرف وہ پھرا، ونصلیہ، اور ہم، صلا سے مطلب ہوتا ہے جہنم میں داخل کرنا، آگ میں ڈالنا کسی کو. ہم ڈالیں گے، ہم جہنم میں جھونکیں گے اس کو. جہنم، صلا سے ہی جہنم میں آگ میں ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے، لیکن آگے جہنم بھی آ گیا.
کہ ہم جھونک دیں گے اس کو جہنم میں، وسعت اور بہت برا ہے مصیرہ ٹھکانہ۔ اب دیکھیں یہاں پر اس آیت کا تعلق بھی پیچھے سے ہی ہے کہ جو پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کوشش کی کہ آپ ہمارے خلاف ہمارے فیور میں فیصلہ کر دیں، یہودی کو سزا دے دیں، اس کے لیے جو پلاننگ کی، جو پلاٹنگ کی، گویا جو اسلام کا طریقہ نہیں تھا یہ، تو انہوں نے اسلام کے طریقے کے علاوہ طریقہ چاہا، گناہ کرتے ہوئے بھی دوسرے کو مجرم ٹھہرایا۔ تو یہ تو ایک واقعہ تھا، لیکن ویسے جنرل معنی اس کا کیا ہوگا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اب ہدایت آ گئی اللہ کی، اللہ نے قرآن اور حدیث بھیج دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، دین اسلام کو صحیح طرح سے پورا بتا دیا گیا۔ اب اس طریقے کے علاوہ کوئی کہے تو صحیح خود کو مسلم، مگر اس کے طریقے، اس کے طور طریقے جو ہے وہ مسلمانوں کے طریقے نہیں ہو، اس کو وہ اپنے طریقے چاہتا ہو، وہ اپنی شریعت چاہتا ہو، شریعت کے احکامات میں اپنی مرضی چاہتا ہو، تو پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غیر راستہ مسلمانوں کے، مومنوں کے راستے کے علاوہ راستہ چاہے، تو یہاں پر مومنوں کے راستہ کون سے مومن یہاں پر ہے؟ صحابہ کرام، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی مومن تھے، تو ان کا طریقہ وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور کوئی اگر اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یا آپ کے صحابہ کے طریقے سے الگ کوئی راستہ چاہتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر ہدایت سے دور جا رہا ہے، ہدایت نہیں چاہ رہا ہے وہ اپنے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایسا کرنا چاہے گا تو ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف اس کو پھیرنا ہے، یعنی کہ اگر اس کو گمراہی کی طرف جانا ہے، ہدایت کی طرف نہیں جانا ہے، تو ہم اس کو گمراہی کی طرف پھیر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں بھی فرمایا کہ لما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب ان یہ ٹیڑھے ہوئے، جب انہوں نے ٹیڑھا پن چاہا تو ہم نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ اور اس مفہوم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین میں کوئی بھی جبر نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین آ گیا، واضح ہو گیا، اب کسی کو زبردستی دین میں نہیں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب انسان کو چوائس ہے، وہ دین کو سمجھے، جانے اور پھر اس کو قبول کرے اور اپنی مرضی سے اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ اگر کوئی یہ نہیں چاہتا اپنی مرضی سے اللہ کی فرما برداری، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں چاہتا، تو یہ کسی پر زبردستی نہیں ہے۔ کوئی زبردستی کسی کا کو ہاتھ موڑ کے یا کسی کو کان پکڑ کے دین میں نہیں لائے گا، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی جو نیت ہوتی ہے، جس کی جو خواہش ہوتی ہے، جس کو غیر اسلام کے طریقے زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، وہ اسی طریقے پر چلنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کرنے دیں گے، اس کو مہلت دی جاتی ہے۔ دیکھیں اسلام کے آنے کے بعد بھی ہم آج کے زمانے میں کسی کو زبردستی تو نہیں کر سکتے، ہم ان کو سمجھا ہی سکتے ہیں، لیکن پھر اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب انسان خود کو کہتا تو مسلمان ہے، لیکن اس کو پسند ہر چیز نان مسلم کی چیز ہی پسند ہے، ان کا طریقہ ہی پسند ہے، مسلمانوں کو بیکورڈ سمجھتا ہے، اسلام کے طریقے کو بھاری لگتا ہے کہ یہ کیا 1400 سال پہلے کا دین ہے، تو اگر کسی کے ایسے خیالات ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی کی طرف ڈال دیں گے جس کی طرف اس کو جانا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ انسان کی دل کس طرف لگ رہا ہے، انسان کی خواہش کیا ہے، انسان کی طلب کیا ہے۔ اگر روزی بھی انسان حرام طریقے کے لیے جلدی چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کو حرام طریقے سے دے دیتا ہے۔ اگر انسان حلال کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے حلال طریقے سے دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے رزق بھی بندھا ہوا ہے انسان کا، اسی طرح ہدایت بھی اگر انسان نہیں چاہتا، انسان دوسروں کا طریقہ چاہتا ہے، تو اس کو مہلت دے دی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ چونکہ اپنی طرف اللہ تعالیٰ کیوں اس کے نسبت کرتا ہے کہ ہم اس کو اس طرف پھیر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہی کی طرف نہیں پھیرتا، لیکن چونکہ جب انسان کو اختیار دیا گیا ہے تو اگر اختیار سے وہ غلط طریقہ چوز کرتا ہے تو یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے
کہ اس کی جو مہلت ہے اس وقت تک اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ. اور ویسے بھی دیکھو انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب انسان ہدایت کو پسند نہیں کرتا دل سے, ہمارے دل میں اس کی قدر نہیں ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے دین کی سمجھ ہونا اور صحیح دین کو ڈھونڈنا کہ ہمارا دین ہمیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, یہ ساری چیزیں اگر انسان کے دل میں ہے تو یہ اچھی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو صحیح دین سکھا دیتے ہیں بلکہ اس پر چلنا بھی آسان کر دیتے ہیں. لیکن جب انسان کے اندر ایک تعصب ہوتا ہے, ایک اپنی ضد ہوتی ہے کہ نہیں مجھے یہ طریقہ چاہیے, وہ اوپن مائنڈڈ نہیں ہوتا ہدایت کے لیے, تو پھر اس کو اسی چیز میں چھوڑ دیا جاتا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے طریقے سے ہٹنا چاہتا ہے تو شیطان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ شیطان جو ہے, ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے کہ شیطان ایک ایسا دشمن ہے کہ وہ تیار بیٹھا ہے ہمارے لیے کہ بس ذرا سی ایک چھوٹی سی بھی ونڈو کھلے تو وہ ہمارے اوپر آ کر ہم پر قبضہ کر لے. اور جب شیطان آ جاتا ہے, جب انسان گناہ کی طرف, اللہ کی نافرمانی کی طرف مڑتا ہے تو شیطان اللہ کی حفاظت سے ہٹ جاتا ہے. اور جہاں انسان اللہ کی حفاظت سے ہٹا تو ایسا ہی جیسے جنگل میں انسان ہے اور بھیڑیے نے اس کو آ لیا تو اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو اس طرح سے ہو جاتا ہے انسان کا معاملہ. اس لیے انسان کو یہ ڈرنا چاہیے کہ دیکھیں ہمیں اپنے اوپر بہت اسٹرکٹ, جیسے انسان ہم دوسروں کے اوپر رکھتے ہیں آج کل کہ ہمارے دوسرے کو کیا عمل ہے, دوسرے کا کیا ہے, ہمیں بڑا فکر رہتی ہے کہ دوسرے کے معاملات کیسے ہیں, وہ کیسا پرسن ہے. لیکن اصل مومن جو ہے وہ ڈرتا ہے, اپنے نفس پر اتنی نظر رکھتا ہے کہ میں نے آج کوئی ایسا غلط کام تو نہیں کر لیا, میں آج جس سے میں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤں. کیونکہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی ہر بات اس کے سر پر بوجھ ہوتی ہے, اس کے لیے مفید نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اللہ کو یاد کرے, کسی بھلائی کا حکم دے یا برائی سے روکے. اور یہی بات سورہ عصر میں بھی میں نے وہی بات کہی گئی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, یعنی کہ ہمارا زمانے کی قسم اللہ نے کھائی تھی کہ سارا زمانہ, ہمارا جو وقت ہے, جو گزرتا ہوا وقت ہے, وہ ہمارے لیے خسارے کا سبب ہے اگر ہم نے اس میں نیک کام نہ کیے, اللہ کی عبادت نہ کی, اللہ کو یاد نہ کیا اور دوسروں کو بھی اس طرف ترغیب نہ دی, تو پھر ہمارا یہ وقت ضائع ہے. اچھا, پھر یہ جو میں نے بتایا کہ یہ مومنوں کا طریقہ جو ہے وہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے, تو اس پر چونکہ اس لیے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر تھے, تو اب جب جس بات پر صحابہ کرام جن احکامات پر متفق ہو گئے وہ احکامات ہم کو ماننا, اسی طرح ماننا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کو اجماع کہتے ہیں. جیسے قرآن اور حدیث میں اگر دلائل موجود نہ بھی ہیں لیکن تمام مسلمانوں کے اسکالرز اس پر اجماع کرتے ہیں, اس پر ایگری کرتے ہیں, تو پھر اس طریقے سے الگ جانا یہ کفر کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, یہ یہاں پر اس آیت سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مخالفت کرے گا رسول کے طریقے سے اور مومنوں کے طریقے سے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس طرف موڑ دے گا جہاں پر وہ مڑنا چاہتا ہے, یعنی کہ گمراہی میں چلا جائے گا. وہ کہ ایک تو ہوتا ہے جینیون اختلاف, یعنی کہ انسانوں میں دیکھیں اللہ نے سب کو الگ سمجھ دی ہے, پھر حالات کی وجہ سے کسی کو دلائل ملے نہیں ملے, یہ سارے جو ہے وہ اختلافات جائز اختلافات ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کچھ اختلافات تعصب کی بنا پر ہوتے ہیں, حسد کی بنا پر, تکبر کی بنا پر کہ ہمارا طریقہ سب سے اچھا ہے, ہم بہتر ہیں, ہم اپنے طریقے سے نہیں ہٹیں گے, ہم دوسروں کی بات نہیں مانیں گے. یہ جو تعصب ہے, جو حسد ہے, جو بڑائے پن ہے, وہ طریقہ غلط ہے. ٹھیک ہے, باقی انسان غلطی سے دین کو صحیح نہیں سمجھ سکتا. اختلافات اگر صحیح انسان وجوہات کی بنا پر اختلافات ہو جاتے ہیں تو ایسے میں ٹھیک ہے, انسان کو جس کی بات سمجھ میں آئے کر لے انسان, اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن انسان کے اندر ضد اور ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور انسان کے لیے اپنا دل کھلا ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے, اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنی حد تک کہ صحیح دین حاصل کرے
تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کم از کم ہمارے لیے حجت ہو کہ اللہ ہم نے تو کوشش کی اور ہم نے جو سمجھ میں آیا ہم نے اخلاص سے تیری رضا کے لیے ہی کیا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے اس میں آسانی ہوگی۔ تو ہم نے یہاں پر یہ سیکھا کہ اگر انسان کی نیت صحیح نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف جانے دیتا ہے جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، اور وہ کوئی بھی راستہ جو اللہ کے راستے کے خلاف ہے وہ شیطان کا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگلی آیات میں شیطان کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے۔ تو ہم آیت نمبر 116 پہ چلتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرکا کہ شرک کیا جائے، بھی ساتھ اس کے، ویغفر اور بخش دے گا، ما دون ذالک جو کچھ بھی، دونا کا مطلب ہوتا ہے اس سے کم، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ۔ شرک سب سے عظیم سب سے بڑا گناہ ہے، تو شرک کے بعد کے تمام گناہ اس سے چھوٹے ہیں، تو جو بھی اس کے بعد ہے شرک سے چھوٹے گناہ ہیں ان کو اللہ معاف کر دے گا، چاہے وہ بڑے گناہ ہو یا بڑے چھوٹے ہوں۔ ذالک یہ، لیمن واسطے اس کے، یشاء وہ چاہے، یہاں پر کنڈیشن ڈال دی اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ تو نہیں معاف کرے گا، اگر جو انسان نے شرک کیا اور شرک میں پڑا، موت آ گئی اس کی، تو وہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ کے جو دوسرے گناہ ہیں اس کو یہاں پر اللہ نے کنڈیشن رکھ دی کہ اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ انسان سے بڑے گناہ ہو گئے لیکن اور وہ گناہ کی حالت میں ہی مر گیا، ایمان تھا اس کے اندر، اخلاص یعنی کہ اللہ کی وحدانیت تھی، مگر گناہ کی حالت میں مر گیا، تو اب اللہ پر ہے، اللہ چاہے تو اللہ معاف کر دے، اور اللہ کی چاہنا نہ چاہنا اللہ کی حکمت کی بنا پر ہوتا ہے، اللہ کے علم کی بنا پر ہوتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں کے حال جانتا ہے اس لیے ہوتا ہے، تو پھر اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، ٹھیک ہے، باقی کے گناہ۔ ومن یشرک اور جس نے شرک کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد تو تحقیق، ضل وہ بھٹک گیا، ضلالا بھٹکنا، بعیدا دور کا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو تحقیق وہ بھٹک گیا، بھٹکنا بہت دور کا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں شرک جو ہے وہ عظیم گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، تو یہاں پر یہ ہمیں اس آیت سے کیا تعلق ہے پیچھے سے کہ دیکھیں جو انسان اللہ کا دین آ گیا، ٹھیک ہے، یہ سچا حق دین ہے اور وہ اللہ کا حق ہے، چونکہ اللہ ہمارا خالق ہے تو اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کے دین پر چلیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر اللہ کے دین کے علاوہ کا طریقہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، سنت سے پتہ چل گیا، حدیث سے پتہ چل گیا، قرآن سے پتہ چل گیا، اس کے علاوہ ہم نے کچھ چاہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ اس نے جب ہمارے لیے ہدایت بھیجی تو ہم اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے، اس کو مانیں۔ تو پھر یہ طریقہ کہ اللہ کے طریقے سے ہٹ کر دوسرا طریقہ چاہنا، یہ بھی ایک طرح سے شرک ہے، کیونکہ شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کو معبود مانا جائے، اس کی ہر بات پر فرما برداری کی جائے، اگر ہم کسی لیول پر اللہ کی فرما برداری انسان نہیں کرتا تو وہ کسی نہ کسی لیول پر شرک کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کھٹکا ڈالتا ہے کہ نہیں میں نے غلط کام کیا ہے، اور اس کو بے چینی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، وہ چاہتا ہی ہے دل سے کہ اس کو دین اتنا پسند نہیں ہے، وہ دین سے ہٹے ہوئے کام ہی کرنا چاہتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے، شیطان اس کے اوپر حاوی ہونے لگتا ہے، اس وجہ سے اس کو پھر گناہ میں اتنا دور لے جاتا ہے کہ وہ شرک کے حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ، اور جو انسان شرک کی حالت میں مرتا ہے پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اور جو باقی کے گناہ ہے تو ایک مسلمان کبھی بھی لاپرواہی نہیں کرتا، اس لیے کہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا اللہ بہت رحیم ہے مجھے معاف کر دے گا، نہیں، ہمیشہ پلٹتا ہے اور گناہ کی فکر کرتا ہے اور گناہ سے توبہ کی کوشش کرتا ہے،
اللہ سے اپنی مدد مانگتا ہے، اللہ میری کمزوری ہے، میں بار بار یہ گناہ کر دیتا ہوں، تو میری مدد فرما دے، تو مجھے نکال دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے، اس کو پھر شرک کی حالت میں، گناہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ مرنے نہیں دیتا۔ اور یا پھر دیکھیں بعض اوقات انسان پر مشکلیں آتی ہیں، مومن کے اوپر بیماری آ جاتی ہے، تو بیماری میں اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے گناہوں سے، یا انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز، اچھی نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کرتا ہے، حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مومن کو پاک کرتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ بعض اوقات ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ والدین کے لیے اولاد دعا کرتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں خلوص ہے، ایمان ہے، اس کی مدد جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کس کو اکیلا چھوڑتا ہے؟ جس کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جو اندر سے اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، پھر اس کو اللہ کی مدد نہیں آتی، اور پھر جب اللہ کی مدد آتی ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کو شرک کی حد تک لے جاتا ہے، اور اس کو گناہ کی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرک کے بارے میں دوسری جگہ بھی بتایا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے لیے اللہ نے جنت حرام کر دی۔ اور دیکھیں صحیح حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی، بخاری اور مسلم میں ہے کہ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، حضرت عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اے اللہ کے رسول کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شرک وہی ہے کہ انسان بت پوجا کر رہا ہو تو شرک ہے، ہم تو شرک سے بالکل دور ہیں، مگر نہیں، انسان جب اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے، انسان اگر اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے نفس کی بات مانتا ہے تو یہ بھی شرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شرک کی بڑی قسمیں ہیں اور بڑے لیول ہیں، تو ہمیں اپنے اندر جھانکتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے نفس کے پیچھے اللہ کی بات کو ٹال دیتا ہوں، اور نعوذ باللہ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، اور جہاں شرک کیا وہاں پر شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انسان شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تھا اس وقت سے شیطان جو ہے وہ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس نے ہمیں اگلی آیت ہمیں بتا چلے گا کہ اس نے کس طرح سے قسمیں کھائی ہیں انسان کو برباد کرنے کی، انسان کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان یدعونا، نہیں وہ پکارتے، نہیں وہ دعوت دیتے، من دونہ، اللہ کے سوا، الا اناسن، دیویوں کو، یعنی کہ جو بت بناتے ہیں ان بتوں کو ایکچولی دیویاں ہی کہی جاتا ہے، یہ ان کے سارے نام مؤنث نام ہوتے ہیں۔ وہیں یدعونا، اور نہیں وہ پکارتے، اللہ شیطانم مریدا، شیطان سرکش کو پکارتے ہیں، یعنی کہ شرک کی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں تو وہ اصل میں ایکچولی عورتوں دیویوں کو پکارتے ہیں اور شیطان کی پوجا کرتے ہیں، یعنی کہ جو شرک کرتا ہے وہ اصل میں کیا کرتا ہے؟ شیطان کی پوجا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب مزید بتا رہے ہیں ہمیں، لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے اس پر، اس سے مطلب کیا ہے؟ شیطان پر، ٹھیک ہے، کہ شیطان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ وقال، اور اس شیطان نے کیا کہا تھا؟ قال، اس نے کہا تھا، لأتخذن، یہاں پر دیکھیں تاکید ہے، شیطان نے وعدہ کیا تھا انسان کو بھٹکانے کا، انسان کو گمراہی میں ڈالنے کا، تو یہاں پر لا میں تاکید، نمبر 1 تاکید، ٹھیک ہے، اس نے قسم کھائی، لام یہ قسم کا بھی ہوتا ہے، تو لام تاکید، اتخذن، نون پر جو شد ہے یہ بھی تاکید ہے، تو اس نے 2 تاکید کے ساتھ اللہ سے وعدہ کیا کہ البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا، ٹھیک ہے، میں ضرور لے کر رہوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، من سے عباد بندے کا، تیرے بندوں میں سے، نصیباً، نصیب کہتے ہیں ایک حصہ، ٹھیک ہے،
नसीबम मफरूदा, मफरूदा फर्द से है, फर्द कोई चीज जब तय की जाती है तो तय शुदा एक मुकर्रर हिस्सा। तो शैतान ने क्या कसम खाई थी अल्लाह ताला से? अल्लाह ने पहली बात ये बताई कि अल्लाह ने शैतान पर लानत की हुई है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ ये बताई कि उसने कसम खाई थी कि मैं ए अल्लाह मैं तेरे बंदों में से एक मखसूस तयशुदा हिस्सा मैं उसको लेकर रहूंगा, यानी कि मैं उनको जहन्नम में ले जाऊंगा। या फिर अल्लाह की जो इबादत की जाती है, अल्लाह की इबादत के काम किए जाते हैं, तो हमारी इबादतों में से शैतान चुराता है हिस्सा, ठीक है। हमारी नमाज में जब हम भटक रहा होता है हमारा ध्यान, तो वो क्यों भटक रहा होता है कि शैतान हमारी नमाज से हमारी इबादत को चुरा रहा होता है और वो हमारी नमाज के अजर सवाब को कम कर रहा होता है। तो उसने कसम खाई है कि हमारी इबादतों में से वो हिस्सा चुरा लेगा, अल्लाह को नहीं पहुंचने देगा, अल्लाह का हिस्सा वो खुद ले जाएगा। और दूसरा मतलब ये कि बंदों में से, अल्लाह के जो बंदे हैं उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा ये जहन्नम में ले जाएगा अपने साथ, ठीक है। तो फिर आगे है, और ये कब होगा, ये जो इसने ये वादा किया था ये कब किया था? तो देखें इसके कई जगहों पे कुरान में जिक्र आया है, ठीक है। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में 11 से लेकर 18 तक, इसका तर्जुमा सिर्फ पढ़ती हूँ। और हमने तुम्हारा खाका बनाया, यानी अल्लाह ताला ने आदम को बनाया, फिर तुम्हारी सूरत गिरी की, अल्लाह ने उसकी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों को फरमाया कि आदम को सजदा करो। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। फरमाया कि जब मैंने तुझे हुक्म दिया था कि तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैंने हुक्म दिया है कि आदम को सजदा करो, तो तुम्हें किस चीज ने रोका है इस सजदे से? तो उसने कहा मैं इससे बेहतर हूँ, यानी कि मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से पैदा किया है। फरमाया अल्लाह ताला ने फिर तू यहाँ से उतर, तुझे ये हक नहीं है कि तू इसमें घुमंड करे, यानी कि जन्नत में अब तू नहीं रह सकता। घुमंड करने वाले, तकब्बुर करने वालों पर जन्नत हराम है, तू निकल, यकीनन तू जलीलों में से है। बोला शैतान बोला कि उस दिन तक के लिए मुझे मोहल्लत दे दे जिस दिन लोग उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया तू मोहल्लत दे दिया गया। बोला चूंकि तूने मुझे गुमराही में डाला है, इस वजह से मैं तेरी सीधी राह पर इनके लिए घाट में बैठूंगा, फिर मैं इनके आगे, इनके पीछे, इनके दाहिने और इनके बाएं से इन पर ताकत करूंगा और तू इनमें से अक्सर को अपना शुक्रगुजार ना पाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया तू यहाँ से निकल, तू ख्वार और रांदा है, और इनमें से जो तेरी पैरवी करेगा मैं तुम सबको जहन्नम में भर दूंगा। कि अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में फरमाया अलम आहद इलैकुम या बनी आदमा अल्लाह ताबुदुश शैतान, ए बनी आदम मैंने तुम लोगों से वादा नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना। तो गोया शैतान की इबादत तो कोई नहीं करता, लेकिन जब हम गुनाह का काम करते हैं, जब हम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जा रहे होते हैं, तो हम असल में शैतान को खुश कर रहे होते हैं और ये शैतान की इबादत के बराबर हो जाता है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तो सूरह मरियम में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह मरियम 44 में या अबती ला ताबुदु शैतान, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से क्या कहा, ए मेरे बाप शैतान की पूजा मत कर। इतना खतरनाक है जिस नफरत के साथ इसने अल्लाह के सामने कसमें खाई है कि वो जरूर लोगों को गुमराह करेगा। अल्लाह ताला ने इसको क्या फरमाया कि तू मेरे बंदों को नहीं गुमराह कर सकेगा, ठीक है। तो अब मेरे बंदों को, यानी कि अल्लाह के बंदे कौन है जो कि शैतान से बच जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है देखें जब इंसान के दिल में बुराई नहीं होती ना, तो अल्लाह ताला उसको उससे गुनाह तो हो जाते हैं, मगर अल्लाह ताला जो है उसको बचा लेते हैं, उसको ज़मीर उसको टोकता है और वो तौबा की तौफीक मिल जाती है उसे, वो तौबा कर लेता है और बच जाता है। जो इंसान गुनाह पे अड़ा रहता है और तौबा नहीं करता, अपने गुनाह को नहीं छोड़ता, तो फिर उसको अल्लाह ताला नहीं बचाता, फिर वो शैतान उस पर हावी हो जाता है। तो
اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میرے بندوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا، لیکن دوسری جگہ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ شیطان نے اپنا جو اس نے اندازہ لگایا تھا کہ میں تیری بہت بڑی تعداد کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا جہنم میں، تو اس نے اپنے اس گمان کو سچا پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ بڑی تعداد جو ہے وہ شیطان کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گی اور وہ جہنم میں چلی جائے گی اس کے بہکانے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں میں شامل کرے۔ اور اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ اس میں سورہ فرقان میں ہمیں بتایا عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو کہ جب غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے تو بے چین ہو کے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے بن جائیں تاکہ شیطان کا ہم پر زور نہ چلے۔ بس ایک سوچ میری ہے یہاں پر کہ جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے شیطان کے لیے، وہ حاوی ہونے لگتا ہے ہم پر۔ اب یہ سوچے کہ ہمارے گھر کے باہر کوئی ہمارا بہت خطرناک دشمن ہے جو چکر لگا رہا ہے گھر میں داخل ہونے کے لیے، کیا ہم اس کے لیے ونڈو کھولیں گے؟ کیا ہم اس کے لیے دروازہ کھولیں گے جب ہمیں پتہ ہے کہ اگر وہ گھر میں گھسا تو ہمیں جان سے مار دے گا؟ تو ہم اس کے لیے کبھی بھی دروازہ نہیں کھولیں گے، ہم رات بھر جاگیں گے اور اپنی شور کریں گے کہ وہ کہیں سے اندر نہ داخل ہو۔ تو شیطان اس دشمن سے بھی زیادہ ہمارے اوپر جپٹ کے بیٹھا ہے کہ کسی طرح سے ایک چھوٹا سا بھی دروازہ کھلے۔ ایک تو یہ کہ صبح شام کی دعائیں ضرور مانگا کریں، جو مسنون دعائیں ہیں اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ بہت سی دعائیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے سارا دن ہم محفوظ رہتے ہیں، کہ جو نہیں پڑھتے وہ ضرور عادت ڈالے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں بہت بڑا فرق پائیں گے اگر آپ اخلاص کے ساتھ صبح شام دعائیں مانگیں گے، اپنی جو مسنون دعائیں ہیں، اور اس میں 10 منٹ لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں سارا دن محفوظ رکھتا ہے اور ہمیں قوت آ جاتی ہے کہ ہم غلط کاموں سے بچ جائیں۔ پھر آگے ہے شیطان ہی کی قسم کی آگے باتیں آ رہی ہیں، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور بھٹکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ، اور پھر یہ ضرور کاٹیں گے، آذان الانعام، آذان اذن کی جمع ہے، کان کی جمع، تو وہ جانوروں کے کان پھاڑیں گے۔ جانوروں کے کان پھاڑنے سے مطلب یہ کہ یہ اس زمانے میں ایک رسم تھی کہ جانوروں کو بتوں کے نام کرنے کے لیے ان کے کان چیر دیے جاتے تھے، تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور کسی بت کے نام پر دیا ہوا ہے، تو اس جانور کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظاہری بات ہے، بت کے نام پر جانور دینا، اللہ کی مخلوق ہے یہ جانور، اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، تو بتوں کے نام پر چڑھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں البتہ حکم دوں گا ان کو، فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ غیر کہتے ہیں تبدیل کرنا، تو یہ تبدیل کریں گے اللہ کی خلقت کو، اللہ نے جو پیدا کیا خلقت، اللہ نے جو مخلوق بنائی اس مخلوق میں تبدیلی کریں گے۔ تو اس میں علماء نے بہت سی باتیں کہی کہ مخلوق کی تبدیلی میں کیا مطلب ہے۔ تو مخلوق کی تبدیلی میں کہ علماء نے جو باتیں کہی ہیں میں بتا رہی ہوں، مرد اگر آپریشن کر دے کہ اسے کوئی بچے نہ ہوں، اور عورت کا آپریشن اس طرح کا جو ہو جاتا ہے وہ، یا پھر ایون بعض علماء نے یہ کہا کہ جو ہم بھویں اپنے نوچتے ہیں، ٹیٹو لگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے کے برابر ہے، اور ان کو منع کیا گیا ہے کہ یہ سارے شیطانی کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی جو تخلیق جس طرح سے ہے، تخلیق کے اندر اللہ نے جس کو جیسا بنایا اس کو اس لحاظ سے ہی رہنے دینا چاہیے، اس میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ وَمَن يَتَّخِذْ، اللہ تعالیٰ اسی میں وَمَن يَتَّخِذْ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو بنائے گا شیطان کو دوست، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فقد، تو تحقیق، خسرا، اس نے نقصان اٹھایا، خسرانن، نقصان اٹھانا، مبینن،
تو شیطان دشمن کو اگر انسان اپنا دوست بناتا ہے، اور بعض اوقات شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ خود جو ہے جو لوگ شیطان کے قبضے میں ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتا ہے، ہمارے دوستوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جاننے پہچانے والوں میں وہ لوگ آ کے کنونس کرتے ہیں غلط بات کے لیے، تو وہ بھی ایکچولی شیطان کے کارندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس نے ایسا کیا پھر اس نے اپنا نقصان اٹھایا۔ یعدکم یہ وعدہ کرتا ہے، ویمنکم اور یہ امیدیں دلاتا ہے، من میم نون نون من امید دلانا، ولا اور نہ، یعدہم نہیں وعدہ کرتا وہ ان سے، الشیطان شیطان، الا غرورا دھوکے کا۔ تو شیطان جو ہے انسان کو گناہ پر ابھارنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ جھوٹے وعدے کرتا ہے کہ اس سے یہ کر لو تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا، یہ کر لو تو یہ ہوگا، لیکن شیطان کے سارے وعدے جو ہے وہ دھوکے کے ہیں، اور یہ آخرت میں پتہ چلے گا جب شیطان آ کر کہے گا کہ مجھے کوئی زور نہیں تھا تم پر، میں تو تم تو اپنے نفس کی پیروی کرتے تھے، میں تم کو صرف بتاتا تھا اور تم میری بات مان لیتے تھے۔ تو شیطان کے دھوکے ساتھ سارے وعدے دھوکے کے ہیں۔ اولئکا یہی لوگ، مأواہم ٹھکانہ ہے ان کا، جہنم جہنم میں، ولا یجدون اور نہیں وہ پائیں گے، انہا اس سے، محیصن جائے پناہ۔ تو جو لوگ شیطان کی بات میں آ جائیں گے تو پھر وہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، اور وہ وہاں سے کہیں چھٹکارا نہیں پا سکیں گے۔ ابلیس کے وعدوں کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں بڑی بڑی تمناؤں کے خواب دکھاتا ہے، حالانکہ اس کے وعدے سوائے دھوکے اور گمراہی کے کچھ نہیں ہے، اور ابلیس کے ان دوستوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے نکل کر وہ کہیں نہیں جا سکیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی، جو مومن لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا، والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات نیک، سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جنات باغات میں، تجری بہتی ہے، من تحتہا جس کے نیچے سے، انہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، وعد اللہ وعدہ ہے اللہ کا، حقاً سچا۔ شیطان کا وعدہ تو جھوٹا تھا مگر اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جو نیک اعمال کرے گا اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے پر، اور اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ سے، قیلا بات میں، اب مقابلہ میں بتا دیا گیا کہ شیطان کے مقابلے میں جو لوگ اپنے دین پر جمے رہیں گے، اللہ کی طرف لگے رہیں گے، تو پھر اس کے لیے جنت ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشَّكُورِ اللہ کے بہت تھوڑے لوگ ہی شکر گزار ہیں۔ سورہ سبا آیت 13، گویا کہ یہ سب کچھ اللہ نے تو کیا ہے، ہدایت کا بندوبست بھی کیا ہے، مگر جو شکر گزار بندے ہیں وہی سمجھیں گے حقیقت کو اور اللہ کے فرما بردار بنے رہیں گے، مگر بہت تھوڑے لوگ شکر گزار ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر اپنے خرابی کرتے ہیں، اپنے لیے نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے۔ شیطان کبھی یہ نہ سمجھے کہ وہ جو ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا دشمن ہم سے کہیں زیادہ ایکٹیو ہے اور اس کا کمٹمنٹ ہم سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، تو وہ تو ایک پلک کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، مگر ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب کرے دنیا اور آخرت کی۔